بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے نکلنے کی دعا۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، جیسے ہی ہم دروازہ کھولتے ہیں، قدم باہر نکالتے ہیں، تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے نکلتی ہوں، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، گناہ سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اس دعا کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تجھے اللہ کافی ہے، اور تجھے شر سے بچا لیا گیا، اور تیری رہنمائی کر دی گئی، اور شیطان اس سے کنی کتراتا ہے، یعنی کہ شیطان اس سے پھر دور بھاگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، توکلت بھروسہ کیا تجھ پر، اللہ اللہ پر، یعنی کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں، اللہ۔ اس میں آپ دیکھیں 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آیا، بسم اللہ، اللہ، الا باللہ، 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آیا، اور ہم اللہ کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے نام کے ساتھ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ ہی ہمیں باہر جو بھی شر ہے، جو بھی باہر گناہ ہیں، کوئی غلطیاں ہیں، کوئی بری چیز ہے، کوئی بھی خلق کے شر سے، یا اللہ ہمیں خود بچنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، اور باہر نکل کے کوئی نیکی کرنے کے اللہ ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم کریں گے نیکی تو یہ اللہ آپ ہی کی توفیق سے کریں گے، اور اگر ہم کسی گناہ سے، کسی غلطی سے، کسی شر سے بچیں گے تو اللہ وہ آپ ہی ہمیں بچائیں گے، وہ آپ ہی کی توفیق سے ہم بچیں گے۔ تو ہم صرف جب یہ کہہ دیتے ہیں، گھر سے ہم نے باہر پاؤں دروازہ کھولا، قدم پہلا بسم اللہ کر کے قدم باہر نکالا، تو فوراً ہی ہم نے پڑھ لیا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو ضرور یاد کریں ترجمے کے ساتھ، اور ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور تو ہمیں ہر شر سے بچا، اور ہماری رہنمائی کرنا کہ اللہ ہم جو باہر جس کام کے لیے نکلے ہیں اس کام میں بھی ہماری رہنمائی کرنا، ہمیں ہدایت دینا، ہمارے ساتھ رہنا۔ اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ سوچیں کہ فرشتہ جو ہے آپ کی حفاظت کرتا ہے، پھر آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ میں نے تیرا نام لیا ہے، اور 3 دفعہ اس دعا میں آپ اللہ کا نام لے کر آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے بھروسے پر نکلی ہوں، گھر سے تجھ پہ بھروسہ کر کے جا رہی ہوں، تو میری رہنمائی بھی کرنا، مجھے بچانا بھی، مجھے پھر آپ دیکھیں نا کہ آپ آگے اللہ خیر کرے کہ آپ کسی بھی شر سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ سواری پر ہیں تو کسی ایکسیڈنٹ سے، اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو کوئی چور ڈاکو سے، ہر طرح سے، پولیس والوں سے کہ کوئی آپ کو ٹکٹ نہ مل جائے، کوئی آپ پہ فائن نہ ہو جائے، آپ ہر طرح کے شر سے بچتے ہیں نا، کہ کوئی اگر آپ دیکھیں بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو مکھی کاٹ لیتی ہے، کوئی آپ کو راستے میں کوئی کتا آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں خبروں میں ہر وقت آ رہا ہوتا ہے کہ کتے نے کاٹ لیا، وہ یہی ہے کہ ہم دعائیں نہیں پڑھتے۔ جب ہم دعائیں نہیں پڑھ کے جاتے، جب ہم چیزیں نہیں پڑھ جاتے، تو پھر یہ ساری چیزوں کا شر ہوتا ہے، ہر چیز کا شر ہے۔ انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، ہم انسانوں کے اندر بھی خیر اور شر ہے۔
تو ہر چیز کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ پھر بچا لیتا ہے۔ ہم اللہ کے بھروسے پہ نکلتے ہیں، اور اللہ سے جب ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر اللہ ہی ہماری حفاظت کرتا ہے، اور پھر اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہمارے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیں پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور ہمیں آ کے بچائے، یا کوئی ہمارا خیال رکھے، یا کوئی ہماری حفاظت کرے۔ نہیں، پھر اللہ ہمیں بچاتا بھی ہے، اللہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، اللہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، پھر اللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرتا ہے، خیر بھی کرتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے، پھر امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں لے کے جاتا ہے، ہنسی خوشی پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے جائیں اور خیر خیریت سے واپس آئیں۔ اور پھر وہاں جا کے بھی جس کے گھر بھی، اگر ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، دعوت میں، شادی میں، کسی میت میں، کسی بھی تقریب میں جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، کہیں آفس جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، کسی بزنس میٹنگ میں جا رہے ہیں، کسی بھی قسم کے لیے کوئی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دھنیا اور سبزی والے کے پاس سبزی خریدنے جا رہے ہیں، گوشت خریدنے جا رہے ہیں، تو ان سب لوگوں کے شر سے اللہ ہمیں بچائے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بہت اچھی چیز وہاں سے برکتوں کے ساتھ دلوائے، برکتوں کے ساتھ لے کر واپس آئیں۔ پھر یہ کہ وہاں جہاں بھی کسی بھی تقریب میں جائیں تو وہاں لوگوں کی نظر بد سے بچیں، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے تو نظر بد سے بچیں، کینہ سے بچیں، حسد سے بچیں، لوگوں کی جو بری نظریں ہوتی ہیں یا جو لوگ ہمارے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، تو اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ کر لیتا ہے، ان نظروں سے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے شر سے بچائے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گاڑی روڈ پر جا رہی ہوتی ہے فری وے پہ، تو کوئی جانور اچانک آ جاتا ہے۔ میرے ادھر ایک جاننے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ وہ لوگ جا رہے تھے تو ایک ہرن آ گیا روڈ پہ، اور گاڑی بہت تیز جا رہی تھی فری وے پہ، ایک ہرن آ گیا اور وہ ہرن سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہوئی۔ ہرن جو ہے وہ اچھل کر آ کر ان کی گاڑی پہ گرا، تو آگے کا جو شیشہ تھا، ونڈ شیلڈ جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی، اور ہرن اس کے ذریعے وہ اندر آیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پھر وہ جو اندر بیٹھے تھے ان کو بھی تکلیف ہوئی، وہ بھی پھر ایک بڑی چیز ہو گئی نا۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ خیر سے لے کر آئے، تو یہ دعائیں پڑھنی بہت ضروری ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آج کل کا جو سب سے بڑا جو غلط ٹرینڈ ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں جب بھی فون پہ باتیں کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور جب گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں جب بھی فون ہاتھ میں ہوتا ہے، یا تو باتیں کرتے یا ٹیکسٹ میسیج کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، تو اس طرح دعائیں پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر ہم ایک چھوٹی سی دعا نہ پڑھنے سے، دعا نہ مانگنے سے ہم دعا نہیں مانگتے، اور اس کی وجہ سے پھر ہم کتنی مشکلوں میں آ جاتے ہیں، سفر پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوں تو فون پہلے بند کر لیں، اس کے بعد سلام کرتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوں، اور جب باہر جائیں تو اس وقت بھی ہمارا فون بند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق سے یہ ہو سکتا ہے۔ یا رب العالمین اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے کہ باہر نکلیں تو گھر سے پہلے فون ہمارا بند ہو، تاکہ جب ہم باہر نکلیں تو دعائیں پڑھتے ہوئے نکلیں، دروازہ بند کریں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے بند کریں۔ انشاءاللہ تعالی آمین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔